وردھن خاندان گپتاؤں کے بعد شمالی ہندوستان میں سیاسی اختلاف تھا۔ کچھ چھوٹی سلطنتیں ہنس کے حملے کی وجہ سے آزاد ہوئیں۔ ایسے ہی ایک آزاد ریاست پیشا بھوتی نسب کے وردھنوں کی تھی۔ انہوں نے 6 صدی میں تھانیشور سے حکومت شروع کی۔ پیشا بھوتی اس خاندان کا بادشاہ بانی تھا۔ ہوئنستانگ کی سیو کی، بان بھٹا کی ہرش چریتا، ہرش وردھن کی لکھے ہوئے ڈرامے جیسے رتناولی، ناگانندا، پریادرشیکا، مدھوبن اور بانا سیکھرا کے تانبے کی تختیاں، نوشتاجات، پلکیشی دوم کا ایہول کتبہ، یہ سبھی ذرائع سے ہمیں وردھنوں کی تاریخ جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اس خاندان کے ہرش وردھن نے شمالی ہندوستان کی چھوٹی سلطنتوں کو متحد کیا اور سیاسی اتحاد حاصل کیا۔ اور ایک بہن تھی جس کا نام راجیہ شری تھا۔ جب ہنسوں نے تھانیشور کی سلطنت پر حملہ کیا تو پربھاکر وردھن نے راجیہ وردھن اور ہرش وردھن دونوں کو ہنس کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ جب بیٹے میدان جنگ میں تھے، پربھاکر وردھن اچانک بیمار ہو گئے اور انتقال کر گئے۔ اس کے بعد راجیہ وردھن، جو ہنس کو زیر کرنے میں کامیاب رہا تھا، جلدی سے دارالحکومت واپس آیا اور 605 عام عہد میں تھانیشور کے تخت پر بیٹھا۔ دکھ کی اس حالت میں یہ المناک خبر آئی کہ تھانیشور تک پہنچی کہ مالوا کے دیو گپتا نے گوڑا دیشا کے ششانکا کی مدد سے گرہ ورمن یعنی راجشری کے شوہر کو قتل کر کے راجشری کو قید کر لیا۔ اس کے بعد راجیہ وردھن نے دیو گپتا کے خلاف مارچ کیا اور آسانی سے شکست دی، لیکن یشومتی، ان کی ماں، ستی کی رسم کو نبھاتے ہوئے فوت ہو چکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی راجدھانی تھانیشور کو واپس آتے، اسے بنگال کے ششانکا نے غداری سے قتل کر دیا۔ اسی دوران راجیہ شری اپنی قید سے فرار ہو کر وندھیا پہاڑی میں چلے گئی۔ اس نازک موڑ پر ہرشا نے 16 سال کی عمر میں 606 عہد میں تھانیشور میں اپنے بھائی کا جانشین بنا۔ اس کو شیلادتیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھ کر تخت سے اپنے الحاق کی یاد منائی، جسے ہرشا دور یا ہرشا ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہرشا نے اپنی فوجی کامیابیوں، انتظامیہ اور مذہبی پالیسی کے ذریعے اپنا اختیار بڑھایا۔ راجیہ شری جیل سے فرار ہو کر وندھیا پہاڑیوں کی طرف چلی گئی۔ ہرش وردھن کو اس بات کا علم ہوا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کی تلاش کی اور اسے چتا یا آگ میں کودنے سے روک لیا۔ پھر اس نے قنوج کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور اسے اپنا دوسرا دارالحکومت بنایا۔ ہرش وردھن کامروپ کے بھاسکر ورما کی مدد سے گوڑا دیشا بنگال کے ششانکا پر حملہ کیا اور بدلہ لیا، لیکن جب تک ششانکا زندہ تھا وہ اسے پوری طرح شکست نہیں دے سکتا تھا۔ پھر اس نے مالوا کے دیو گپتا کو شکست دی اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ہرشا نے پنجاب کے پنچ سندھو علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ قنوج، بہار، اڑیسہ اور دیگر مقامات اس سلطنت شامل کیے گئے۔ اس نے ولبھی کے دھوا سینا دوم کو شکست دی۔ بعد میں اس بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ گوڑا دیشا کے ششانکا کی موت کے بعد ہرشا نے اڑیسہ، مگدھ، اوڑا، کونڈویڈو، گنجم، بنگال، گوڑا دیشا جیت لیا۔ بعد میں اس نے نیپال کے حکمران کو شکست دی اور اس سے خراج تحسین وصول کیا۔ اس نے شمالی ہند کی سلطنتوں کو شکست دے کر اپنی بالادستی قائم کی۔ ان کامیابیوں کی یاد میں انہوں نے اتر پتھیشور کا لقب اختیار کیا۔ چالوکیہ بادشاہ پلکیشی دوم کے ساتھ جنگ۔ ہرش وردھن اپنی سلطنت کو جنوب میں نرمدا سے آگے بڑھانے کی بلند نظر خواہش مند تھا۔ نرمدا کی جنگ ہرشا اور پلکیشی کے درمیان 634 عام عہد میں ہوئی۔ اس جنگ میں ہرش وردھن کو شکست ہوئی تھی۔ جیتنے والے پلکیشی نے پرمیشورا کا خطاب حاصل کیا۔ ایہول نوشتا میں کہا گیا ہے کہ ہرشا کا ہرشا میدان جنگ میں اپنے جنگی ہاتھیوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اڑ گیا۔ ہوئنستانگ نے ہرشا کی شکست کا ذکر بھی کیا ہے۔
نرمدا ندی ان دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحد بن گئی۔ ہرش وردھن نے 641 عام عہد میں خود کو مگدھ کا بادشاہ قرار دیا۔ ان کی شہرت بیرونی ممالک میں بھی پھیل گئی۔ انہوں نے چین کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ بھی کیا۔ بعد شمالی ہندوستان کو متحد کرنے کا سہرا ہرش وردھن کو جاتا ہے۔ اس کی سلطنت مغرب میں پنجاب سے لے کر مشرق میں بنگال اور اڑیسہ تک اور شمال میں ہمالیہ سے لے کر جنوب میں نرمدا ندی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہرش وردھن بھگوان شیو کے عقیدت مند تھے۔ بعد میں بدھ مت قبول کر لیا۔ اس نے سلطنت میں جانوروں کی قربانی پر پابندی اور گوشت کھانے پر پابندی عائد کر دی۔ اس نے بدھ مت کے نمایاں مقامات پر ستوپا بنوائے۔ بدھ مت کے مخالفین اور بے کردار لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ وہ کشمیر کے بادشاہ سے مہاتما بدھا کے دانتوں کے بقیات کو لایا اور اس کے اندر رکھ کر قنوج میں اس پر ایک ستوپا بنوایا۔ ہرش وردھن نے قنوج میں ایک بہت بڑی بودھ کونسل کا انعقاد کیا تاکہ مذہبی بحث و مباحثہ ہو اور ہوئنتسانگ کو مبارکبادی اور اعزاز دینے کے لیے ہوئنتسانگ نے کونسل کی صدارت کی۔ 20 بادشاہ، 1000 عالم، 30,000 سے زیادہ بودھ بھکشو اور 30,000 سے زیادہ برہمن ہرشا کا مجسمہ بھی اس آڈیٹوریم میں نصب کیا گیا۔ یہ مجلس 23 دن تک جاری رہی۔ ہوئنتسانگ نے اس کونسل میں مہایانا نظریے کے فلسفے کی وضاحت کی۔ پریاگ بدھسٹ کونسل 643 عام عہد۔ ہرشا نے پریاگ میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جسے مہاموکش پریشد کہا جاتا ہے، جو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ منعقد کی جاتی تھی۔ یہ کونسل 75 دن تک جاری رہی۔ اس نے غریبوں کو عطیات دیے۔ اس مجلس میں شیوا اور سوریہ کے ساتھ بدھا کی مورتی جلوس میں لے کر نکلے۔ ہرش وردھن کی انتظامیہ کئی طریقوں سے گپتا کی سیاست سے مشابہت رکھتی تھی، جہاں لامرکزیت نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ انتظامیہ کا ایک محور سلطنت کو مؤثر طریقے سے حکومت کیا اور وہ ذاتی طور پر ریاست کے معاملات و امور کی دیکھ بھال میں کرتا تھا۔ بادشاہ ریاست کا سربراہ تھا۔ اس کی مدد وزارات کی ایک کونسل نے کی جس کی سربراہی بھانڈی تھا۔ سلطنت کو بھوکتی یعنی صوبہ، ویشیا یعنی ضلع، پٹاکا یعنی تعلقہ، گراما یعنی دیہات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گاؤں جتنے بھی افسر شاہی تھے ان کو مہاسندھی گرہ، مذاکرات کار، مہابلادھیکرتا، فوجی جنرل، بھوگپتی، ٹیکس وصول کرنے والا، دوتا وغیرہ پر مشتمل اور اہم تھے۔ بدھسٹ نالندہ یونیورسٹی اس دور میں سرگرمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے شاہی سرپرستی حاصل تھی۔